السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بریلوی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ میرے پیارے بھائی، بریلوی نے جھوٹ کہا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فوت ہوئے تبھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی نے، حضرت عباس نے، جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹوں نے غسل دیا۔ پھر ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے لیے قبر کھودی۔ 3 دن تک صحابہ کرام آتے رہے اور آپ پر جنازہ فردن فردن یا درود و سلام پڑھ کر جاتے رہے۔ پھر پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کھودی گئی بغلی قبر کے اندر، لاحد والی قبر کے اندر دفن کر دیا گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو 3 یمنی چادروں کے اندر کفن دیا گیا۔ تو پیارے بھائی، عقل کہاں گھاس چرنے گئی ہے ان مشرکوں کی؟ یہ سارا کچھ زندوں کے ساتھ تو نہیں کیا جا سکتا، یہ سارا کچھ اسی کے ساتھ ہوا جو فوت ہو گئے۔ تو بریلویوں کا کہنا کہ نبی علیہ السلام فوت ہوئے یہ محض جھوٹ ہے۔ بریلویوں کا کہنا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فوت نہیں ہوئے، زندہ ہیں، یہ محض جھوٹ ہے، گڑنتو ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ کیا کوئی بریلوی یہ چاہے گا کہ اس کا باپ زندہ ہو اور اس کے زندہ باپ کو غسل دیا جائے، کفن لگا دیا جائے اور پھر قبر کھود کر دفن کر دیا جائے؟ ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں؟ اور کیسے ہم نے یہ سوچ لیا کہ نبی علیہ السلام تو زندہ تھے، صحابہ نے پیارے نبی کو زندہ دفن کر دیا، اللہ کے رسول فوت ہوئے اور آپ کو غسل دیا گیا، آپ کے لیے قبر کھودی گئی اور آپ کو دفن کر دیا گیا۔ اگر بریلوی صرف یہاں تک ہی کہہ دیتے کہ نبی علیہ السلام زندہ ہیں تو کوئی اور بات بنتی۔ یہاں تو بریلویوں کا ہر پیر زندہ ہے۔ ایک دربار پر جیسے یہ ہر پیر کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارے پیر زندہ ہیں، یہاں کوہاٹ کے اندر، پاکستان KPK کوہاٹ کے اندر علامہ طاہر القادری زندہ پیر کے عرس پر بیان کر رہا تھا، جس میں اس نے ٹرانسفارمر اور واوڈا اور بجلی کے کھمبے اور سٹیبلائزروں کی مثال دی۔ کوہاٹ میں زندہ پیر کے دربار پر، عرس پر علامہ طاہر القادری بریلوی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے یہ پیر زندہ ہے، یہ سن رہا ہے جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں تو انہوں نے ہر ایک کو زندہ بنا رکھا ہے، اور بریلویوں ہی کے جڑواں بھائی دیوبندی حضرات، جن کے تعلق سے غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ یہ موحد ہیں۔ فضائل اعمال میں زکریا صاحب نے لکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو دفن کرتے وقت لاد کی ایک اینٹ گر گئی تو دیکھا کہ امام صاحب آنکھیں کھولے ہوئے۔ پوچھنے والے نے پوچھا آپ مرے نہیں؟ کہا نہیں، میں مرا تو نہیں ہوں۔ ارواح ثلاثہ میں اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ خواجہ بختیار الدین کاکی کے دربار پر ایک بزرگ مراقبہ انہوں نے کیا اور قبر میں دفن شدہ نے بتایا تمہاری بیوی حاملہ ہے۔ تو ان بریلویوں دیوبندیوں نے صرف نبی علیہ السلام کو زندہ نہیں بنا رکھا، یہاں تو لا تعداد ان گنت بے شمار ہیں جو یہ سارے کے سارے ان کے ہاں زندہ ہیں۔ تو نبی علیہ السلام جب آپ کو غسل دیا گیا، جب آپ کو کفن پہنایا گیا، جب آپ علیہ السلام کو 3 دن رکھ کر جنازہ یا درود پڑھا گیا، آپ کے لیے قبر کھودی گئی، آپ کو دفن کیا گیا، اور سبحان اللہ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بابا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر صدمے میں ہیں۔ اگر نبی زندہ تھے اور زندہ ہیں، فاطمہ کو صدمے میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ فاطمہ کو اپنے بابا جان کی جدائی پر پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ فاطمہ کا بابا جان تو زندہ تھا۔ تو قرآن اور حدیث تو ہمیں یہی بتاتا ہے، باقی البریلویہ ہو الدیوبندیہ ہو، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت ہی دے۔ محبت کے نام پر نبی کی شان میں غلو کرنا یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔
یہودیوں نے پیغمبر کی شان میں غلو کیا، ہلاک اور برباد ہو گئے۔ عیسائیوں نے اپنے پیغمبر کی شان میں غلو کیا، ہلاک اور برباد ہو گئے۔ اور اس امت کو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، خیال کرنا میری شان میں غلو مت کرنا، جیسے عیسائیوں نے ابن مریم علیہ السلام کی شان میں غلو کیا۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا، ایاکم والغلو، غلو کرنے سے بچو۔ اور قرآن پاک نے فرمایا، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرنا۔ تو وہ محبتوں میں غلو کر کے ہلاک ہو گئے۔ اس امت میں بھی یہ جتنے غلو کرنے والے ہیں نبی کی شان کے تعلق سے، یہ نبی کی شان نہیں ہے، یہ نبی کی بے ادبی اور گستاخی ہے، اور یہ ہلاکت ہے۔ اور یہ وہی روٹ ہے جس روٹ پہ چل کر یہودی اور عیسائی بربادی کا شکار ہوئے۔ جو بھی اس غلو کے روٹ پر چلے گا وہ ہلاکت اور بربادی سے دوچار ہوگا، جیسے یہ مقلدین ہو چکے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، اور ان کلمہ گو ہمارے مسلمان بھائیوں کو اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔